یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس طرح دین پر قائم رہتے ہوئے بچوں کو زمانے کے ساتھ چلایا جائے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ورچوئل ورلڈ اور ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ سے بچوں کو آشنا رکھنا بھی ان کا بنیادی حق ہے۔ امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ جدید زمانے کے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ دین کی کانسٹنٹ ویلیوز کو تبدیل کر دیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کی حدود میں رہتے ہوئے بچوں کو جدید علوم اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف راغب کیا جائے۔ ایسے میں والدین کی طرف سے ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ ویڈیو گیمز اور موبائل گیمز میں سے کون کون سے کھیلنا جائز ہے اور کن سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلے ایک بات جو ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے اور اپنے بچوں کو بھی لازمی سمجھائیں کہ ہر وہ گیم جو شرط لگا کر کھیلا جائے، جسے آپ سٹا کہیں، جوا کہیں، گیمبلنگ کہیں یا بیٹ لگانا کہیں، وہ تمام گیم کھیلنا حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ دوسرا، وہ تمام ویڈیو گیمز حرام ہیں کہ جن میں وہ آلات اور ٹولز استعمال ہوتے ہیں جو آلات اور ٹولز اٹ سیلف حرام ہے۔ مثلا شطرنج حرام ہے، آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے شطرنج کی بہت مذمت کی ہے اور اس سے بڑی کراہیت کا اظہار کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول اصول کافی میں موجود ہے کہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور کہا کہ میرے دوست بیٹھ کے شطرنج کھیلتے ہیں، میں کھیل میں انوالو تو نہیں ہوتا مگر ان کو بیٹھ کے دیکھتا ہوں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو ایسی محفل سے کیا کام ہے کہ جہاں شطرنج کھیلا جائے، اس جگہ پر اللہ اپنی نگاہ رحمت نہیں کرتا کہ جہاں پر شطرنج کھیلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے تمام ویڈیو گیمز بھی حرام ہیں کہ جن میں آلات قمار اور گیمبلنگ ٹولز استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ گیمبلنگ ٹولز کیا ہیں، یہ آلات قمار کون سے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے وہ تمام چیزیں، وہ تمام آلات جو بنے ہی جوا کھیلنے کے لیے اور قمار بازی کے لیے ہیں اور آج اسی عمل کے ساتھ مختص ہیں معاشرے میں، انہیں آلات قمار کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ تاش کے پتے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، ان سب کا استعمال ویڈیو گیمز میں بھی حرام ہے۔ اور دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ضیاع اور بچوں کی تعلیم سے انہیں پیچھے کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ آج سب سے زیادہ والدین کو جن ویڈیو گیمز سے اپنے بچوں کو بچانا ہے وہ گیمز ہیں جن میں وائلنس، حتیٰ کہ بلڈی اور گور وائلنس تک جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ شوٹر گیمز ہیں کہ مثال کے طور پر چیلنج دیا جاتا ہے کہ صاحب جو مثلا 10 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرے گا اس کو اتنے پوائنٹس ملیں گے۔ یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بچپن سے ہی غیر انسانی اور وحشیانہ طرز فکر بچے کو سکھائی جا رہی ہے، اس سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ دین کے احکامات کے ساتھ اگر آج آپ جدید ریسرچ کو دیکھیں تو آپ کو کہ علم میں آئے گا کہ ایسے تمام ویڈیو گیمز بچوں میں نفسیاتی، اعصابی اور جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات کا آرٹیکل میں نے ایک انٹرنیشنل ریسرچ جرنل کے اندر پڑھا، وہ لکھتا ہے کہ بچوں پر دیگر نیگیٹو چیزوں کے نقصانات اور اثرات کا تو ازالہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ویڈیو گیمز جن میں وائلنس دکھایا جا رہا ہے اس کا نقصان بچوں کے لیے irreversible ہے۔ یہ بچوں میں جو آج جو ہے وہ ایگریشن، بات بات پر غصہ کرنا، بہن بھائیوں سے جو ہے وہ جھگڑا کرنے میں پہل کرنا، تعلیم سے دوری، عبادت میں کوتاہی، ماں باپ سے بچوں کی دوری کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں۔ اور وہ تمام ویڈیو گیم جس میں عریانیت اور غیر اخلاقی مواد موجود ہے، جس میں بیڈ لینگویج یوز ہوتی ہے، ایسے تمام ویڈیو گیمز بھی کھیلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ حرام کے راستے کی طرف جانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حرام کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے۔
اور صرف اتنا نہیں کہ بچوں کا اسکرین ٹائم ہم نے کم کر دیا تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے جو گیم کھیل رہے ہیں اس کا کانٹینٹ کیا ہے۔ ایسے گیمز کے جس میں چوری کرنا، لوگوں کو ناحق قتل کرنا، دوسروں کو اذیت دینا سکھایا جا رہا ہے، جن میں عریانیت، فحاشی اور اخلاق سے گری ہوئی چیزیں موجود ہیں، ایسے ویڈیو گیمز کھیلنا بچوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہوگا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسری ایک بات کہ جو بہت اہم ہے کہ جب بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو صاحب وہ کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور گیم چیٹ ہو رہی ہے، انتہائی خطرناک ہے یہ۔ آپ یوں سمجھیے کہ بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور ایک ورچوئل سنر آپ کے بچے کے ساتھ موجود ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ آج کے زمانے کا ایک ایڈکشن ہے، ایک ایسا نشہ ہے جو ہمارے بچوں کی ذہنی نشو و نما اور فکری صلاحیتوں کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے، ہم تو آپ کو خبردار کر سکتے ہیں، اب یہ تو آپ کو نگاہ رکھنا ہے کہ بچہ جو ایکٹیویٹی انٹرنیٹ پر کر رہا ہے اس میں ایسی چیزیں تو موجود نہیں ہیں جو اسے بنیادی اخلاقیات اور دین سے منحرف کر رہی ہیں۔ اور فقط بچوں پہ سختی کرنا کافی نہیں بلکہ بچوں کو اویئرنیس دلائیں، ان کا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ حجاب کا مسئلہ ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سختی کر کے بچیوں کو پردہ اور حجاب کرایا جاتا ہے، نہیں، ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کریں، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے کوئی حکم دیا ہے تو وہ کس طرح سے ہمارے فائدے میں ہے دنیا اور آخرت کے لیے، اور اس کے بعد وہ چیزیں جو اہم اور لازم ہے ہمارے لیے وہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات اور فرمودات ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہزاروں ایسے ویڈیو گیمز اور سافٹ ویئر موجود ہیں جو بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں کے لیے بہتر ہیں، ان کو جتنا چاہیں استعمال کریں۔ تو خدا را اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کا ازالہ کرنا ناممکن ہو جائے۔ خدا ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔